الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان ہے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کانوں کے برابر کرنا سنت ہے۔ الحمدللہ حضرات احناف کثرہم اللہ تعالی و ایدہم کے نزدیک نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھانا سنت ہے۔ اس سلسلہ میں غیر مقلدین کی طرف سے اکثر یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ فقہائے احناف کی حنفیوں کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے اور احادیث سے ثابت نہیں ہے، جبکہ ان کا یہ دعویٰ قطعاً بے بنیاد ہے جس کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ الحمدللہ نماز حنفی بحمدہ تعالی قرآن و سنت آثار صحابہ و تابعین سے بحمدہ تعالی ثابت ہے۔ آج کی گفتگو چونکہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھانے کے سلسلہ میں ہے، تو فقہائے احناف کا حنفیوں کا یہ موقف ہے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھانا سنت ہے، اور اس پر کثیر احادیث طیبات موجود ہیں۔ صرف چند احادیث پر اکتفا کیا جاتا ہے تاکہ یہ مسئلہ احادیث طیبات کی روشنی میں واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے صحیح مسلم شریف سے میں حضرت سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت آپ احباب کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ باب ہے باب استحباب رفع الیدین حذو المنکبین مع تکبیرۃ الاحرام والرکوع۔ روایت نمبر ہے 391۔ حضرت سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ۔ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تکبیر کہتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر کرتے، کانوں کے برابر کرتے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر یہ روایت صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اسی روایت کو امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت نمبر ہے 859۔ فرماتے ہیں کہ ان مالک ابن الحویرث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یجعلہما قریبا من اذنیہ۔ اور محقق نے اس حدیث شریف کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی روایت کو امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب مصنف کی پہلی جلد کے اندر صفحہ نمبر 262 کے اندر نقل کیا ہے، اور اسی روایت کو امام بہقی نے سنن کبریٰ کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ سنن کبریٰ کی دوسری جلد ہے اور روایت نمبر ہے 2307۔ آپ نے اس روایت کو بیان فرمایا اور اس کے اندر بھی واضح طور پر کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے۔ یہ پہلی روایت ہے۔ دوسری روایت حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یعنی نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھاتے۔ حدیث نمبر ہے صحیح مسلم کی 401۔ باب وضع یدہ الیمنی علی الیسری بعد تکبیرۃ الاحرام۔ فرماتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ کبر وصف حمام حیال اذنیہ۔
حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی کبرا، آپ نے تکبیر پڑھی، اور حمام راوی جو ہیں وہ فرماتے ہیں حیال اذنئی، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر، حیال کا معنی برابر اور مقابل ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر اور مقابل اٹھایا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی روایت کو امام ابو داود نے سنن ابی داود کے اندر ذکر کیا ہے۔ سنن ابی داود کی روایت نمبر ہے 726 اور باب ہے باب رفع الیدین فی الصلاۃ۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں قل تو میں نے کہا لانظرن الی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف یصلی، فرمایا میں ضرور بے ضرور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرف دیکھوں گا کہ آپ نماز کیسے ادا فرماتے ہیں۔ قال فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاستقبل القبلۃ فکبر، فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنا رخ انور قبلہ کی طرف کیا، فکبرا اور تکبیر کہی، فرفع یدیہ حتی حاذتا اذنیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مبارک اٹھائے یہاں تک کہ کانوں کے برابر کیے، ثم اخذ شمالہ بیمینہ، پھر آپ علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑا۔ اب یہ دیکھ لیں حاذتا اذنیہ، دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر کیا، یہ سنن ابی داود ہے۔ سنن ابی داود کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور یہی روایت امام نسائی نے سنن نسائی شریف کے اندر ذکر کی ہے۔ سنن نسائی شریف کی اندر اس روایت کو آپ نے ذکر کیا، اور اس کے اندر یہ حضرت مالک بن حویرث سے بھی اس روایت کو آپ نے ذکر کیا، اور حضرت وائل بن حجر کو، حضرت وائل بن حجر سے روایت نمبر ہے 778، اس کے اندر یہ ہے کہ کبر ورفع یدیہ حتی حاذتا اذنیہ، اور اس کی سند بھی صحیح ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی سند بھی صحیح ہے، یہ دوسری حدیث پاک آ گئی۔ ان دونوں روایتوں سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھاتے۔ اس سلسلہ میں ایک تیسری حدیث ہے، یہ ہے مسند ابی یعلا۔ مسند ابی یعلا کی روایت نمبر ہے 3735۔ اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ کبرا، فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے کبرا تکبیر پڑھتے، ورفع یدیہ حتی یحاذی بابہامیہ اذنیہ، فرماتے ہیں آپ علیہ السلام رفع یدین کرتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو کانوں کے برابر کرتے، ثم یقول سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسند ابی یعلا کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی روایت کو امام حاکم نے مستدرک کے اندر بیان فرمایا ہے، مستدرک کی پہلی جلد ہے اور روایت نمبر ہے 822، فرماتے ہیں ان انس قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر فحاذا بابہامیہ اذنیہ، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر کہی اور آپ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو کانوں کے برابر کیا۔ امام حاکم اس حدیث کی سند کے حوالہ سے فرماتے ہیں ھذا اسناد صحیح علی شرط الشیخین، فرماتے ہیں کہ شیخین کی شرط پر اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اور امام ذہبی نے جو تلخیص ہے، جو تلخیص مستدرک کے اوپر آپ کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں قال فی التلخیص علی شرطہما ولا اعرف له علتا، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، یہ امام حاکم نے لکھا ہے اور امام ذہبی نے آپ کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سنن الدارقطنی، اس روایت کو امام دارقطنی نے اپنی سنن کے اندر بیان کیا، پہلی جلد ہے اور روایت نمبر ہے 1148۔
اس کے اندر یہ انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي ابهامه اذنيه. یہ آپ دیکھ سکتے اس روایت کی سند کے حوالہ سے امام جمال الدین مزی نصب الرایہ کے اندر فرماتے ہیں اس حدیث شریف کی سند صحیح ہے اور اس کے سارے راوی ثقہ ہیں. یہ نصب الرایہ ہے، نصب الرایہ کی پہلی جلد ہے، اور فرماتے ہیں اس حدیث کے حوالے سے قال الحاکم اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین، فرماتے ہیں کہ امام حاکم نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا شیخین کی شرط پر. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بحمدہ تعالی ان روایات سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے دونوں ہاتھ مبارک کانوں کے برابر اٹھاتے. اور اس حدیث کی سند کے حوالے سے امام نور الدین حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر فرمایا کہ اس حدیث شریف کے راوی ثقہ ہیں، کیونکہ اس حدیث کو امام دارقطنی نے بھی بیان فرمایا، معجم اوسط کے اندر امام طبرانی نے بھی بیان فرمایا. چنانچہ مجمع الزوائد کی روایت نمبر ہے 2622. فرماتے ہیں عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي اذنيه يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. آگے فرماتے ہیں رواہ الطبرانی فی الاوسط ورجاله موثقون. امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا اور اس کے راویوں کی توثیق کی گئی. بحمدی تعالی ان تمام روایات سے ہمارا موقف بالکل روز روشن کی طرح عیا ہو گیا کہ نماز شروع کرتے وقت رفع یدین کانوں کے برابر کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک تھا، اور حدیث صحیحہ سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے. لہذا نماز شروع کرتے وقت کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے. یہاں پر ناظرین کے ذہن میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے، اور غیر مقلدین کی طرف سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بعض روایات میں حذف من کے بے کے کلمات آئے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر کیا، جس طرح کہ صحیح بخاری اور مسلم اور دیگر احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے. تو ائمہ نے احادیث میں تطبیق دی ہے کہ اب ان روایات میں کانوں کے برابر کا ذکر ہے. حاذتا اذنئی یحاذی بابہامہ اذنئی، مختلف طرح کے جو ہے الفاظ احادیث میں مروی ہیں. اب کندھوں کے برابر جن حدیث میں آیا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی تطبیق جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے، اور ائمہ احناف نے بھی اس تطبیق کو ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے اٹھاتے کہ حضور علیہ السلام کے جو ہاتھ مبارک تھے، ہاتھوں کا جو ابتدائی حصہ یعنی کلائی والا حصہ ہوتا یہ کندھوں کے برابر ہوتا یا کندھوں کے قریب ہوتا، اور جو دونوں انگوٹھے ہوتے یہ کانوں کی لو کے برابر ہوتے، کانوں کی لو کے برابر، اور جو انگلیاں ہوتی انگلیوں کے پورے جو ہوتے یہ کانوں کے اوپر چلے جاتے. ہاتھ کی ہتھیلی اور انگوٹھے یہ کانوں کے برابر ہوتے، اور جو کلائی ہوتی یہ کندھوں کے قریب یا کندھوں کے برابر ہوتی، اور انگلیاں کانوں کے اوپر چلی جاتی. اس سے یہ جو تطبیق امام شافعی نے دی اور ائمہ احناف نے بھی اپنی کتب کے اندر بیان کی ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اب رفع یدین کے سلسلے میں جو احادیث ہیں کہ کہاں تک رفع یدین کرنا ہے تو ان تمام احادیث پر عمل ہو جاتا ہے. چنانچہ اس تطبیق کا ذکر امام نووی نے شرح مسلم کے اندر بیان فرمایا. یہ ہے شرح مسلم، اس کی جلد ہے 4، دار الغد جدید کی مطبوعہ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 81. وہی باب کہ جس کے تحت امام مسلم نے روایات کو ذکر کیا، باب استحباب رفع الیدین حذو المن کے بین. یہاں پر آپ نے جو تطبیق تمام روایات کے اندر ذکر کیا ہے اور جس کے مطابق بحمد تعالی ائمہ احناف اور فقہاء احناف اور حنفی عمل کرتے ہیں وہی تطبیق جو ہے آپ نے ذکر فرمائی ہے. فرماتے ہیں اما صفت الرفع فالمشہور من مذهبنا ومذهب الجماهير انه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي اطراف اصابعه فروع اذنيه اي اعلى اذنيه. فرماتے ہیں کہ جو انگلیوں کے کنارے ہوتے، انگلیوں کے پورے ہوتے یہ کانوں کی سے اوپر چلے جاتے. وَإِبْهَامَاهُ شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ
वराहता हो मन के बै, फरमाते हैं कि दोनों अंगूठे कानों की लौ के बराबर होते, और जो हथेलियाँ हैं ये कंधों, हथेलियों जहाँ शुरू होती हैं ये कंधों के बराबर हो जाती। फादा माना कौलहिम हज़्व मन के बई, फरमाते हैं कि ये है हज़्व मन के बै का माना कंधों के बराबर। इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ सीनों के बराबर होते और उंगलियों के पोरे जो है वो कंधों के बराबर होते, ये नहीं है कि जिस तरह के गैर मुकल्लिदीन करते हैं। तो इन रिवायात से ये बात वाज़ेह होती है कि हाथ जो है नमाज में कानों के बराबर उठाना, और जो तरीका भी बयान हो गया इसके मुताबिक उठाना, ये सुन्नत है। फरमाते हैं वबिहादा जमा शाफिई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैन रिवायात अल अहादीस फस्तहसन अन्नास ज़ालिका मिनहु, ये आप देख सकते हैं। और इसी तत्बीक को मुल्ला अली कारी ने शरह मुस्नद इमाम अल आज़म के अंदर जिक्र किया है फतहुल कदीर के हवाला से, ये आप देख सकते हैं। ये मुस्नद इमाम आज़म है। और अगर बिलफर्ज इस तत्बीक का कोई शख्स कायल नहीं हो, सही मौक़िफ़ और सही मज़हब और अक्सर और जमहूर उलमा का मौक़िफ़ यही है कि इन तमाम रिवायात में तत्बीक दी जाए, और तत्बीक की यही सूरत है कि जो हमने अभी शरह मुस्लिम के हवाला से बयान कर दी। लेकिन अगर बिलफर्ज कोई शख्स कहता है कि नहीं कंधों के बराबर ही हाथ उठाने हैं, तो इसको उज़र पर मामूल किया जाएगा। और उज़र ये था कि सर्दियों में हज़रात सहाबाए किबार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन जब नमाज़ पढ़ते थे तो उस वक़्त सर्दियों के अंदर वो सर्दी की वजह से अपने हाथों को कंधों के बराबर उठा लिया करते थे, लिहाजा इसको उज़र पर मामूल किया जाएगा। आम हालत में सुन्नत यही है कि हाथों को रफ़ा यदैन करते वक्त कंधों के बराबर उठाना चाहिए। ये मेरे हाथ में सुनन अबी दाऊद शरीफ है। सुनन अबी दाऊद के अंदर इमाम अबू दाऊद ने यहाँ पर 3 रिवायात तकरीबन जिक्र की हैं। पहली रिवायत जिक्र की कि हज़रत सय्यदना आसिम बिन कुलैब रदी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान फरमाते हैं, इस रिवायत के अंदर ये है कि हज़रत वाइल बिन हुजर का यानी जिक्र है। हज़रत वाइल बिन हुजर फरमाते हैं कि वाइल इब्न हुजर, रिवायत का नंबर है 828, और इस रिवायत को नासिरुद्दीन अलबानी गैर मुकल्लिदीन ने जो सही सुनन अबी दाऊद है उसके अंदर इसको सही करार दिया। रिवायत का नंबर है 718, और ये जो दारुल कुतुब अल इल्मिया का नुस्खा है इसकी रिवायत नंबर है 828। फरमाते हैं कि हज़रत वाइल बिन हुजर रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नफ्ततह सलात रफ़ा यदैहि हियाल उज़ुनैहि, फरमाते हैं मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नमाज शुरू की तो अपने दोनों हाथों को कानों के बराबर किया। फिर फरमाते हैं सुम्मा अतैतुहुम, फिर मैं उनके पास आया, फरअयतुहुम यरफ़ऊन अयदियहुम इला सुदूरिहिम फी इफ्तिताह सलाते, फरमाते हैं फिर मैं उनके पास आया तो वो अपने हाथों को सीने के बराबर उठा रहे थे नमाज के शुरू में। व अलैहिम बरानिस व अक्सिया, और उन पर जुब्बे थे और चादरें थीं। अब ये किस मौका की बात है? इससे अगली रिवायत के अंदर ये बात मौजूद है कि ये सर्दियों के मौसम की बात है, और इससे ऊपर वाली जो रिवायत है उसके अंदर भी यही बात मौजूद है कि ये सर्दियों के मौसम की बात है। 727 नंबर जो रिवायत है उसमें फरमाते हैं सुम्मा जिअतु बाद ज़ालिका फ़ी ज़मानिन फ़ीहि बर्दुन शदीदुन, फरमाते हैं कि फिर इसके बाद में आया और सख्त सर्दियों में आया, सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के ज़माने में आया। फ़रअयतुन नासा अलैहिम जुल्लु थियाबे, फरमाते हैं कि मैंने लोगों को देखा कि उन पर मोटे कंबल थे। तहर्रुकु अयदीहिम तहत थियाबे, वो अपने हाथों को कपड़ों के नीचे ही हरकत देते थे। इससे अगली रिवायत जो 729 नंबर है इसमें हज़रत वाइल बिन हुजर फरमाते आते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी शिताए, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ सर्दियों के मौसम में। फरअयतु अस्हाबहु यरफऊन अयदियहुम, मैंने हुजूर के सहाबा को देखा कि वो अपने हाथों को उठा रहे थे फी सियाबिहिम फी सलाते, नमाज में कपड़ों के अंदर से। तो इससे मालूम हुआ कि जो कंधों के बराबर रफ़ा यदैन करने वाली रिवायात हैं वो उज़र पर मामूल हैं, और आम हालात में जो सुन्नत तरीका है सही मुस्लिम और जो अभी दीगर रिवायात हमने पेश की हैं
ان سے سنت طریقہ یہی سمجھ آتا ہے، اور جس کو ائمہ نے مجتہدین نے سنت سمجھا ہے وہ یہی ہے کہ نماز کے شروع میں رفع یدین کانوں کے برابر تک کرنا سنت ہے۔ اسی چیز کو حضرت سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اسی چیز کو حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور اسی چیز کو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور اس سلسلے میں دیگر احادیث بھی موجود ہیں کہ جن کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا۔ تو لہذا ان روایات سے بحمدی تعالی ہمارا موقف بالکل واضح ہو گیا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کانوں کے برابر کرنا یہ سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔